اگر قاعدہ نہ کیا اور بھول کر کھڑا ہو گیا تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے لوٹ آئے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ سجدہ سہو اس لیے واجب ہوا کہ اگرچہ نفل میں ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ فرض ہے، مگر تیسری یا 5ویں رکعت کا سجدہ کرنے کے بعد قاعدہ اولا فرض کے بجائے واجب ہو گیا۔ 11 فرض، وتر اور سنت مؤکدہ میں تشہد یعنی التحیات کے بعد کچھ نہ بڑھانا۔ 12 دونوں قاعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا۔ اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہوگا۔ 13 فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا، اور اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے۔ جناب ایک ہی گل ہوئی کہ درود پاک پڑھیے تے سجدہ صاحب واجب ہو جاندے۔ یہ اسلامی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا بات ہو گئی کہ نماز میں درود شریف پڑھا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا؟ تو یہ تو پھر کوئی اور بولے گا ادھر سے کہ جی ایک ہی گل ہو گئی کہ 4 رکعت دے بدلے 5 رکعت پڑھ دی تو نماز ہی ٹوٹ گئی، ایک ہی ہو گیا۔ تو اللہ دا نام زیادہ لے لیا، قرات زیادہ پڑھ لی، تسبیحات زیادہ پڑھ لی تو نماز ہی گئی۔ تو ساڈے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی عبادت دے اصول نے، میں اردو میں گل کردا نا، عبادت کے اصول ہیں کہ اس کو اس کے طریقے کے مطابق کرنی ہوگی۔ اگر کوئی کہے کہ بھائی وہ 2 رکعت ہر رکعت میں 2 سجدے فرض ہیں مگر میں تو 3 کروں گا، ایک سجدہ اللہ کو زیادہ کروں گا، کہ اس نے ترک واجب کیا، نماز اس کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی اگر جان بوجھ کر وہ 3 سجدے کرے گا۔ تو وہ کہے کہ میں نے تو اللہ کو 3 سجدے کیے، تو اب یہ 3 کہے گا، کوئی 4 کہے گا، کوئی 5 تو کیسے ہوگا؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی خدمت میں ایک بڑا دلچسپ سوال ہوا کہ ایک صاحب ہیں، وہ رکوع میں اپنا چہرہ کعبے کی طرف رکھتے ہیں، رکوع جب کرتے ہیں تو نگاہیں پاؤں کے پنجوں پہ رکھنی مستحب ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ بولتا ہے کہ منہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے، تو وہ منہ کعبے کی طرف رکھتے ہیں رکوع میں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پھر اس کو کہیے کہ وہ سجدے میں کیوں چہرہ زمین پر رکھ دیتا ہے، سجدہ بھی ٹھوڑی پر کرے، چہرہ کعبے کی طرف رکھ کے۔ تو اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت ہے نا، جیسے کہ اعلیٰ حضرت کی خدمت میں سوال ہوا کہ وہ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو شادی کرنا چاہتا ہے، داڑھی سفید ہے، تو وہ کالا خضاب لگا سکتا ہے نہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ سینگ کٹنے سے بوڑھا بیل بچھڑا نہیں بن جاتا۔ تو اعلیٰ حضرت کے جوابات بڑے مدینہ خیر۔ تو اس پر وہ درود شریف بھی اس وقت پڑھنے کا محل اور موقع نہیں ہے۔ التحیات کے بعد اگر اس کی بھول سے اس نے اللہم صلی علی محمد کہہ دیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خواب میں اپنے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھا۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ تم نے مجھ پر درود شریف پڑھنے والے پر سجدہ سہو کیوں واجب قرار دیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ پر غفلت میں درود شریف کیوں پڑھا؟ بھول کر درود شریف پڑھا تو غفلت میں پڑھا، تو غفلت میں کیوں پڑھا؟ اس لیے میں نے اس پر سجدہ سہو واجب قرار دیا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب علی محمد۔ نمبر 14
دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلامو دونوں بار واجب ہے. لفظ علیکم واجب نہیں بلکہ سنت ہے. 15 وطر میں تکبیر قنوت کہنا. 16 وطر میں دعائے قنوت پڑھنا. 17 عیدین کی 6 تکبیریں. 18 عیدین میں دوسری رکعت کی تکبیر رکوع اور اس تکبیر کے لیے لفظ اللہ اکبر ہونا. 19 جہری نماز مثلا مغرب و عشاء کی پہلی اور دوسری رکعت اور فجر جمعہ عیدین تراویح اور رمضان شریف کے وطر کی ہر رکعت میں امام کو جہر یعنی اتنی بلند آواز کہ کم از کم 3 آدمی سن سکیں سے قراءت کرنا. 20 غیر جہری نماز مثلا ظہر و عصر میں آہستہ قراءت کرنا. 21 ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا. 22 رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار کرنا. 23 سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا ڈبل بارہ. دوسری رکعت سے پہلے قاعدہ نہ کرنا. 25 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا. 26 آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا. عدیل سجدہ تلاوت کہیں کری دا ہے؟ سجدہ تلاوت کیسے کیا جائے؟ جی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں جائے اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہے. پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. پہلے پیچھے دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیر صاحب دے ہور بھی کوئی چنگے چنگے مدنی پھول دے دیو. ہیلو ست مدنی پھول دوجے دیندہ پیا. نمبر 1 آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے. پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز میں ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے. سننے والے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بالقصد سنی ہو. بلا قصد سننے سے بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. نمبر 2 کسی بھی زبان میں آیت کا ترجمہ پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو گیا. سننے والے نے یہ سمجھا ہو یا نہ سمجھا ہو کہ آیت سجدہ کا ترجمہ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اسے نہ معلوم ہو تو بتا دیا گیا ہو کہ یہ آیت سجدہ کا ترجمہ تھا اور آیت پڑھی گئی ہو تو اس کی ضرورت نہیں کہ سننے والے کو آیت سجدہ ہونا بتایا گیا ہو. نمبر 3 سجدہ واجب ہونے کے لیے پوری آیت پڑھنا ضروری ہے لیکن بعض علماء متاخرین رحمہم اللہ المبین کے نزدیک وہ لفظ جس میں سجدے کا مادہ پایا جاتا ہے اس کے ساتھ قبل یا بعد کا کوئی لفظ ملا کر پڑھا تو سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے. لہذا احتیاط یہی ہے کہ دونوں صورتوں میں سجدہ تلاوت کیا جائے. نمبر 4 آیت سجدہ بیرون نماز پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں ہے. البتہ وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہ ہے. نمبر 5 سجدہ تلاوت نماز میں فوراً کرنا واجب ہے. اگر تاخیر کی یعنی 3 آیات سے زیادہ پڑھ لیا تو گناہگار ہوگا اور جب تک نماز میں ہے یا سلام پھیرنے کے بعد کوئی نماز کے منافی فعل نہیں کیا تو سجدہ تلاوت کر کے سجدہ سہو بجا لائے. سجدہ تلاوت کے لیے اللہ اکبر کہتے وقت نہ ہاتھ اٹھانا ہے نہ اس میں تشہد یعنی التحیات ہے نہ سلام. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.